الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، تفہیم الفلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے اور آج ہم دوائر سماویہ پڑھتے ہیں۔ دوائر سماویہ کسے کہتے ہیں؟ تو آسانی کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم کرۂ ارض کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ہی ہم نے کچھ لکیریں فرض کیں، طول البلد کی لکیریں، طول البلد کی خطوط، عرض البلد کے خطوط، اور اس میں پھر سرطان، جدی، خط استوا، ایکویٹر، ٹھیک ہے جی، یہ ہم پڑھ رہے تھے اور وہ صرف کرۂ ارض تھا، اس کو ہم اس کے اوپر ساری باتیں کر رہے تھے۔ اگر اسی کرۂ ارض کے اوپر آپ ایک اور جال بچھا دیں یا پورا ایک اور کرہ فرض کر لیں جس میں یہ کرۂ ارض بالکل چھوٹا سا ہو اور وہ کرہ ایک بہت بڑا آپ کرہ فرض کر لیں اس کے ارد گرد، تو اس کو ہم کہیں گے کرۂ سماوی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے بیچ میں یہ کرۂ ارض ہوگا اور اوپر اس کے اوپر جو خول چڑھائیں گے ہم پورا گول قسم کا، وہ ہو جائے گا کرۂ سماوی۔ اس کے اندر اب ہم ایک فرض کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کرۂ سماوی ہے، اس کے اندر چھوٹا سا ایک کرۂ ارض ہوگا اور یہ پورا کیا ہے جی؟ کرۂ سماوی ایک فرض کرتے ہیں۔ تو جو دائرے ہم نے اس کرۂ ارض کے اوپر فرض کیے تھے، اوپر شمال سے جنوب کی طرف جو طول البلد کے خطوط تھے، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جو عرض البلد کے خطوط تھے، یہ جتنے بھی خطوط ہم نے یہاں پہ فرض کیے اور ان کے نام رکھے کہ اس خط کا یہ نام ہے، اس خط کا یہ نام ہے، بالکل انہی خطوط کے محاذات میں آسمانی کرہ جو ہم نے فرض کر لیا، اس کے بالکل اوپر، اور اس آسمانی کرے کا مرکز یہ زمین ہو مثال کے طور پر، اس کے اندر درمیان میں یہ زمین اس کے درمیان میں ہو اور اس کے اوپر ہم وہ کرۂ سماوی فرض کریں، تو جو دائرے یہاں پہ ہیں بالکل ہر دائرے کے محاذات میں ہم آسمان پر بھی ایک دائرہ فرض کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل محاذات میں وہاں پہ دائرہ بھی فرض کر لیں، تو یہاں پہ کرۂ ارض کے اوپر اس کا کچھ اور نام ہوگا اور وہاں پہ ہم اس کا کچھ اور نام رکھیں گے، ناموں کے اندر چینجنگ ہو جائے گی، لیکن جو خطوط اور دائرے ہوں گے وہ بالکل کرۂ ارض کے بالکل محاذات کے اندر اسی طرح کے دائرے ہوں گے، اسی طرح کے خطوط ہوں گے جو کرۂ ارض کے اوپر ہیں۔ سمجھ گئے؟ البتہ نام چینج ہو جائیں گے کہ یہاں پر جو ان خطوط کا نام طول البلد تھا وہاں پہ کچھ اور ہو جائے گا، یہاں پہ خطوط کا نام عرض البلد تھا وہاں پہ کچھ اور ہو جائے گا، یہاں پہ خط استوا ہے، اس کے محاذات میں بننے والے دائرے کا جو کرۂ سماوی کے اوپر بن رہا ہوگا اس کا کچھ اور نام ہوگا، تو نام ہم آج اس کے رکھ لیں گے اور ناموں کے اندر چینجنگ ہو جائے گی، باقی وہی کرۂ سماوی کو آپ قیاس کریں گے کرۂ ارض کے اوپر اور اس کے خطوط کو قیاس کریں گے کرۂ ارض کے خطوط پر۔ اب دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر اب ہم گویا کہ ہمارے ذہن کے اندر اب وسعت آ چکی ہے، اب کرۂ ارض جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہم بنا لیتے ہیں اور کرۂ سماوی اس کے اوپر ایک بڑا سا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کرۂ ارض ہے اور یہ کرۂ سماوی ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، کرۂ ارض کے اوپر ہم نے بالکل درمیان سے ایک دائرہ عظیمہ بنایا تھا جس کا نام ہم نے رکھا تھا خط استوا اور ایکویٹر سے کہتے تھے انگلش میں، اسی کی محاذات میں کرۂ سماوی کے اوپر بھی ایک خط ایسے فرض کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں الگ سے، مثال کے طور پر یہاں پہ اتنا بڑا کر کے ہم ایک خط فرض کر لیتے ہیں اور یہ کرۂ سماوی کے اوپر ہے اور بالکل خط استوا کے محاذات میں ہے، تو اس کا بھی ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں، اس کا نام ہم رکھتے ہیں دائرہ معدل نہار۔ کیا نام رکھ لیتے ہیں؟ دائرہ معدل نہار، نام اس کا کیا رکھیں گے؟ دائرہ معدل نہار، ٹھیک ہے جی، اور انگلش میں سے کہتے ہیں سیلیسٹیل ایکویٹر، سیلیسٹیل ایکویٹر، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک خط آج ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ بالکل خط استوا کے محاذات میں آسمانی کرے پر بننے والا فرضی دائرہ، اس کا نام ہے دائرہ معدل نہار، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہم پڑھ لیتے ہیں دائرۃ المدار کو۔ دائرۃ المدار کو پڑھنے سے پہلے آپ یاد رکھیں، ایک تو ہم نے پڑھ لیا دائرہ معدل نہار، تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ خط استوا کے محاذات میں آسمانی کرے کے اوپر بننے والا دائرہ معدل نہار، ٹھیک ہے جی۔
دوسرے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں ابھی دائرۃ المدار کو. اس سے پہلے کچھ تمہیدی بات ہوگی وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. دائرۃ المدار بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں مدار ارض، ساتھ میں کر دیتا ہوں مدار شمس. دائرۃ المدار اور آگے میں نے لکھ دیا مدار ارض اور مدار شمس. یہ بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی کہ اس وقت ہمیں سورج نظر آ رہا ہے کہ ہماری زمین کی گرد گردش کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے نا، کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری زمین ساکن ہے اور سورج ہمارے گرد حرکت کر رہا ہے. یہ ہماری ظاہر بینی ہے، یہ تو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. اچھا، اسی ظاہر کو دیکھ کر ہم ایک تعریف کریں اگر دائرۃ المدار کی، کہ سورج ظاہراً ہماری زمین کے گرد جس راستے پر جس دائرے میں حرکت کر رہا ہے اس دائرے کو کہتے ہیں دائرۃ المدار یا مدار شمس. کیا کہتے ہیں؟ دائرۃ المدار یا مدار شمس. سورج ظاہری طور پر ہماری زمین کے گرد جو ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس دائرے پہ جا رہا ہے، دیکھو ایسے جا رہا ہے نا، تو پھر یہاں سے نیچے سے غروب ہو کر پھر واپس ڈائریکٹ ادھر کیسے جاتا ہے؟ نیچے سے گزر کر ایسے جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر طلوع ہو کر، تو یہ ایک دائرہ بناتا ہے نا. تو مثال کے طور پر وہ اس طریقے سے دائرہ بنا رہا ہوگا، ایسے، پھر ادھر سے پیچھے سے گزر کر ایسے واپس آ رہا ہوگا. تو اس طریقے سے ایک دائرہ یہ بنا رہا ہے. دائرہ مدار نہار جو ہمارا ایسے بن رہا ہوگا، اور دائرہ جو شمس کا ہے وہ مدار شمس وہ ایسے بن رہا ہے. درمیان میں یہاں پہ ایک جگہ پہ کاٹ رہا ہے اس کو، اور مدار شمس، اور دوسری جگہ پہ پیچھے بھی کہیں کاٹ رہے ہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ تو مدار شمس کا مطلب ہوا کہ سورج ظاہراً جو زمین کے گرد حرکت کرتا ہے جس دائرے کے اندر، اس کو کہتے ہیں مدار شمس. دائرۃ المدار بھی اسے کہتے ہیں. اور حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں زمین گردش کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے سورج کے گرد، اور سورج ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں ایک جگہ پہ ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے. اب زمین جس راستے میں، جس دائرے میں سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور اپنے 360 دنوں میں، 365 دنوں میں جو پورا اپنا چکر پورا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں مدار ارض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدار ارض. اب مدار شمس اور مدار ارض چیز تو ایک ہی ہے، لیکن ایک ظاہراً وہ دائرے میں ہمیں سورج اسی دائرے میں چکر، حالانکہ اسی دائرے میں وہ سورج چکر نہیں لگا رہا، بلکہ اسی دائرے میں کیا لگا رہی ہے؟ زمین چکر لگا رہی ہے. تو دونوں کا نام دائرۃ المدار بھی رکھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں مدار ارض ہے وہ، ظاہراً وہ مدار شمس ہے وہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا، بات یہاں تک نہیں رکی، بات بہت آگے چلی گئی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن ابھی وسیع ہو چکا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدار ارض اور مدار شمس ہے، یہ تو یہ ہمارا یہ سورج اور زمین کے یہ گرد میں یہ ایک مدار ہے نا، کہ سورج کے گرد یہ مدار ہے نا. کرہ سماوی تو اس سے کوسوں دور ہے یا نہیں ہے؟ تو کرہ سماوی تو بہت دور ہے، یہ درمیان میں یہ مدار بن رہا ہے، یعنی یہ سورج کے اور زمین جو اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، جو مدار ارض ہے یہ اس کے درمیان میں ہے. تو اسی مدار ارض کے یا ظاہراً مدار شمس کے محاذات میں آسمانی کرے پر بھی ایک دائرہ بن رہا ہوگا. نہیں بن رہا ہوگا؟ اس کا نام ہے دائرۃ البروج. اس کا نام کیا ہے؟ دائرۃ البروج. اس کو منطقۃ البروج بھی کہتے ہیں. کہ دیکھیں زمین پر تو یہ جو زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی تھی، تو یہاں پہ ایسے تھا یہ، اور ادھر سے ایسے گزر رہا تھا. اسی کے محاذات میں، یعنی مدار ارض یا مدار شمس کے محاذات میں آسمانی کرے پر بننے والا ایک دائرہ، اس کو کہتے ہیں دائرۃ البروج. بروج کیوں؟ بروج برج سے ہے، یعنی ستاروں کے کچھ جھرمٹ ہوتے ہیں کرہ سماوی کے اوپر. ستاروں کے کیا ہوتے ہیں؟ 12 برج ہیں. ان کو ستاروں کے جھرمٹ، ستاروں کے گروپ، ان کو ہم برج سے تعبیر کرتے ہیں. ہر ایک کا نام رکھا گیا، برج ثور، برج حمل، برج سرطان، برج جدی ہے یا نہیں ایسے؟ تو یہ جو سورج ہمیں ابھی جہاں سے طلوع ہوا نا، تو رات کو جہاں سے یہ سورج طلوع ہو کر غروب ہوا نا، جس جگہ سے غروب ہے، رات کو اگر ہم وہاں دیکھیں نا تو ستاروں کا جھرمٹ اس کے پیچھے ہمیں بیک سائڈ میں نظر آئے. جہاں سے سورج غروب ہوا ہے نا، اسی جگہ پہ آپ غور کریں تو آپ کو ستاروں کا جھرمٹ پیچھے نظر آئے گا. اور غور کریں گے تو 1 مہینے تک یہ سورج اسی جگہ سے ہی طلوع اور غروب ہوگا. یعنی ادھر سے طلوع ہوگا، ادھر سے جا کر غروب ہوگا، تو اسی جگہ سے ہی ہوگا، اور 1 مہینے تک سورج اسی جھرمٹ کے درمیان میں رہے گا. تو یہ سورج جہاں سے غروب ہوا، تو یہ سورج کا تو یہ جو ظاہری جو دائرہ ہے، یہ تو دائرۃ المدار ہے یا مدار شمس ہے، لیکن اس کے محاذات میں جو پیچھے کرہ سماوی ہمیں نظر آ رہا ہے، برجوں والا، ستاروں والا،
تو اس پہ یہ جو دائرہ بن رہا ہے اسی کے محاذات میں اس کو کہتے ہیں دائرۃ البروج۔ تو اس وقت چونکہ سورج ہمیں ایک ستاروں کے خاص جرمٹ میں نظر آتا ہے، اور یہ 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں ایک جرمٹ میں ہوتا ہے، دوسرے مہینے میں دوسرے جرمٹ میں ہوتا ہے، تیسرے مہینے میں تیسری جرمٹ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی قسمت معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا ستارہ، آپ کا یہ جو اس مہینے میں جو سورج ہے یہ فلاں جرمٹ میں ہے، فلاں برج میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ کی قسمت ایسی ہوگی۔ تو وہ نجومیوں نے پھر وہاں سے بہت کچھ نکال دیا۔ تو بہرحال یہ دائرۃ البروج اسے کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مدار شمس کے بالکل محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ دائرۃ البروج کہلاتا ہے۔ بروج اس لیے کہ اس کے اندر ستاروں کے 12 برج فرض کیے گئے ہیں۔ سورج ہر مہینے میں ایک ایک برج کے اندر ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ادھر زمین والوں کو نظر آتا ہے کہ سورج کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ ستاروں کا جرمٹ ہوتا ہے اس دائرۃ البروج کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سورج اسی برج کے اندر سے ہی طلوع اور غروب ہوتا ہے، پھر دوسرے مہینے میں دوسرے برج میں چلا جائے، تیسرے مہینے میں۔ اس لیے مشارق اور مغارب، طلوع اور غروب کی جگہ مختلف ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ کبھی یہاں سے طلوع ہو رہا تھا، ابھی دیکھو وہ وہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ غروب کبھی وہ اس جگہ سے ہو رہا تھا، ابھی اس جگہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ سورج کا جو بدلتا رہتا ہے اور یہ برجوں کے اندر بدلتا رہتا ہے، تو یہ ہے دائرۃ البروج۔ 3 ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی چیز پڑھتے ہیں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج 12 مہینے سرطان اور جدی کے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ خط سرطان ہے اور یہ ہے خط سرطان، اور یہ نیچے خط جدی۔ تقریباً یہ خط جدی یہاں پہ یہ گزر رہا ہے۔ یہ نیچے دیکھو، یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک پیمانہ سا بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ پیمانہ نظر آ رہا ہے؟ یہ 12 مہینے سورج اسی جگہ پہ رہتا ہے، یعنی یہاں سے طلوع ہوا ایک دن میں، یہاں سے غروب ہوا دوسرے دن تھوڑا سا نیچے، تو تقریباً 21 مارچ کو یہ خط استوا پہ ہوتا ہے، اور ادھر سے 22 ستمبر کو، یہ 21 ستمبر کو خط استوا پہ ہوتا ہے۔ اوپر سے نیچے آتے ہوئے 21 ستمبر کو، اور نیچے سے اوپر جاتے ہوئے 21 مارچ کو یہاں پہ خط استوا کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سورج زمین کے اوپر سے تو نہیں چل رہا کہ چمٹ کر زمین کے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ تو کہاں سے چل رہا ہے؟ بالکل وہ آسمان کے قریب سے، نیچے سے وہاں سے چل رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سورج جس راستے سے ایسے زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، تو کبھی یہ خط استوا سے اوپر ہوتا ہے، کبھی خط استوا سے۔ ابھی 21 ستمبر کے بعد ابھی اکتوبر چل رہا ہے، آج 1 نومبر ہے، تو 1 نومبر کو یہ بالکل ادھر نیچے ہوگا، نیچے ہوگا۔ تو جس طریقے سے، ابھی ایک جملہ بول رہا ہوں، جس طریقے سے کرۂ ارض کے اوپر کسی مقام کا عرض البلد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مقام کا خط استوا سے شمالاً جنوباً زاویائی فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان پر جو سورج کا خط استوا کے محاذات میں جو دائرہ معادل نہار ہے، دائرہ معادل نہار سے شمال کی طرف جانا، دائرہ معادل نہار سے جنوب کی طرف جانا، یہ سورج کا میل شمس کہلاتا ہے۔ یہ سورج کا کیا کہلاتا ہے؟ میل شمس کہلاتا ہے۔ گویا کہ سورج کا عرض البلد کہلاتا ہے۔ سورج کا، اس کو کہتے ہیں سورج کا، کہ سورج کبھی خط استوا کے محاذات میں دائرہ معادل نہار ہے نا، کبھی معادل نہار سے اوپر ہوتا ہے، 6 مہینے یہاں پہ ہوتا ہے، سرطان سے جاتا ہے، پھر واپس جدی میں آتا ہے، پھر کبھی یہ ایسے نیچے چل رہا ہوتا ہے۔ تو سورج کا دائرہ معادل نہار سے اوپر شمال کی طرف، یا دائرہ معادل نہار سے نیچے جنوب کی طرف جو فاصلہ ہے درجات میں، اس کو کہتے ہیں سورج کا میل شمس، سورج کا عرض البلد۔ اور میل شمس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈکلینیشن آف سن، ڈکلینیشن آف سن، اور مخفف کہتے ہیں ڈی سن۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈی سن، ڈکلینیشن آف سن، میل شمس۔ اور میل شمس کا دوسرا آسان مفہوم میں نے کیا بتایا آپ کو کہ سورج کا عرض البلد، سورج کا عرض البلد۔ تو یہی نہیں، جس طرح کسی مقام کا عرض البلد ہوتا ہے خط استوا سے شمالاً جنوباً، تو سورج کا بھی خط استوا کے محاذات میں جو دائرہ ہے، دائرہ معادل نہار، اس سے شمالاً جنوباً جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سورج کا میل شمس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میل شمس تک جب ہم پہنچ گئے تو یہاں پہ ایک بات آپ کو کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مزے کی بات ہے کہ جب یہ خط استوا ہے اور اس کے محاذات میں یہ دائرہ معادل نہار ہے، تو سورج جب دائرہ معادل نہار سے اوپر ہوگا، جتنے درجات ہوگا، تو ظاہر ہے کہ سورج اگر مثلا 21 درجے پر ہے، یہاں سے اوپر اگر میں مثال دوں کہ جون جولائی کے اندر، جیسے کہ 27 مئی کو اور 16 جولائی کو سورج جو ہے وہ بالکل 21 پہ ہوتا ہے، کتنے پہ ہوتا ہے؟
21 درجہ اس کا میل شمس ہوتا ہے، یعنی خط استوا سے اوپر یعنی دائرہ معادل نہار سے اوپر کتنے درجے ہوتا ہے؟ 21 درجے، 21.4 درجے، 21. اور ادھر سے مکہ کا عرض البلد بھی کتنا ہے؟ خانہ کعبہ کا عرض البلد بھی 21.4 درجے ہے، 21.4 خط استوا سے اوپر ہے۔ تو جب سورج 21.4 درجے پہ ہوگا تو یہاں پہ ایسے آئے گا نا، تقریباً یہاں پہ ہوگا مثلا 21.4 اس جگہ پہ ہوگا، اور مکہ کا عرض البلد بھی کیا ہے؟ وہ 21.4 ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس جگہ پہ۔ تو جب سورج 21.4 درجے پہ میل شمس میں ہوگا، نیچے جس مقام کا عرض البلد بھی اتنا ہی ہو، تو سورج اس جگہ پہ بالکل اس کے سر پر ہوگا، عین نصف نہار کے وقت اس پہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ نیچے اس مقام کا عرض البلد بھی وہی ہے، اور ادھر سے سورج کا میل شمس اور سورج کا عرض البلد بھی وہی ہے۔ تو سورج کا عرض البلد بھی مثلا 21 ہے، اور جیسے کہ 27 مئی کو اور 16 جولائی کو یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کا عرض البلد، سورج کا میل شمس بھی 21.4 ہوتا ہے، اور ادھر سے مکہ کا عرض البلد بھی کیا ہوتا ہے؟ 21.4 ہے۔ تو عین نصف النہار کے وقت 16 جولائی کو اور 27 مئی کو یا 16 جولائی کو عین نصف النہار کے وقت سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، کس کے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت عین نصف النہار کا وقت جب مکہ میں ہو، تو ہمارے ہاں چونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے نا، تو ہمارے ہاں 2 بجے کا تقریباً ٹائم ہوگا، تو اس وقت میں اگر آپ کوئی بھی لکڑی سیدھی کھڑی کریں گے، اس کا جو سایہ بنے گا وہ سیدھا قبلے کی طرف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات میں سمجھا رہا تھا، یہ آگے انشاءاللہ سمجھ قبلہ کے اندر آئے گی، لیکن یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ سورج کا جو میل شمس ہے، نیچے مقام کا عرض البلد، وہ دونوں سیم چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کسی دن میں کسی بھی مقام کا عرض البلد اور سورج کا میل شمس آپس میں مل جائیں تو سمجھ لیں کہ اس دن اس مقام کے اوپر سورج بالکل سر پہ ہوگا۔ کہاں پہ ہوگا؟ سر پہ ہوگا، اور نیچے جو سایہ اصلی بنے گا وہ بالکل کچھ نہیں بنے گا، سایہ اصلی بنے گا ہی نہیں، بالکل اس کے پاؤں میں اس کا سایہ لگ رہا ہوگا، کیونکہ چراغ جب آپ کے سر پہ ہو تو اوپر سے وہ نیچے روشنی دے تو آپ کا سایہ اصلی بنے گا؟ کچھ بنے گا ہی نہیں۔ تو یہ کچھ اس میں ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی بات تھی۔ تو ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لی؟ دائرہ معادل نہار، دائرۃ المدار، دائرۃ البروج، میل شمس، اور 5ویں نمبر پر ہم ایک چیز پڑھ لیتے ہیں جس کا نام ہے دائرہ نصف النہار، دائرہ نصف النہار۔ دائرہ نصف النہار یہ آسان ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر جو ہم نے خطوط طول کھینچے ہیں، جس کو ہم نے کل دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کی، کہ شمال سے لے کر جنوب تک جو ہمارا خط ہوتا ہے جسے ہمیں طول البلد کا خط کہتے ہیں، تو انہی خطوط کو اگر ہم بڑا کر کے کرۂ سماوی کے اوپر فرض کر لیں، اور کرۂ سماوی کا بھی قطب شمالی ہوگا نا، اور کرۂ سماوی کا بھی قطب جنوبی ہوگا نا، تو وہاں سے لے کر نیچے تک وہ جو نصف دائرہ عظیمہ بنے گا ہمارے خطوط طول کے بالکل محاذات میں، حقیقت میں وہ ہے خط نصف النہار، وہ ہے دائرہ نصف النہار۔ ہم نے کل سمجھایا تھا کہ خط نصف النہار زمین پہ ہم نے بنایا ہے، لیکن حقیقت میں نصف النہار کہاں ہوتا ہے؟ وہ کرۂ سماوی کے اوپر ہوتا ہے، کہ کرۂ سماوی کے اوپر ہمارے خط نصف النہار کے بالکل، نصف النہار نام اس لیے رکھا کہ جب اس خط کے اوپر سورج آتا ہے تو اس مقام میں نیچے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں، جتنی بھی جگہیں ہوتی ہیں، اس میں نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس خط کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ خط نصف النہار۔ تو نیچے زمین پر طول البلد، اوپر آسمان میں نصف النہار، یہ اس کے 2 نام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 5 چیزوں کو پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ ان 5 چیزوں کو یعنی نام ان کا کرۂ ارض کے اوپر کچھ اور ہے اور کرۂ سماوی کے اوپر اس کا کچھ اور ہے، اور اس کا کچھ مقصد بھی ہم نے بتا دیا۔ تو بہت اہم سبق ہے آج ہمارا، اس لیے آپ اس کو اچھی طریقے سے اس کا تکرار کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا سمجھنا آگے سبق کو سمجھنے کا کے اوپر اس کا انحصار ہے، اچھی طریقے سے اس کی ریویژن کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔